چھوٹا سا مسئلہ کسی نے پوچھا تھا جمعے سے پہلے کہ کیا امام کے پیچھے قرات مقتدی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو جن امام کے ہم مقلد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے نزدیک امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی آپ نے. مالکی اور حنبلی، امام مالک اور امام حنبل، ان کے پاس کبھی دلائل ہیں. ان کے نزدیک امام کے پیچھے آپ قرات کر سکتے ہیں لیکن نہ کریں تو بہتر ہوگا. یہ مسئلہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ ایک اور مسئلے کی گل سمجھو. عصر اور ظہر میں چونکہ امام قرات اونچی آواز سے نہیں کرتا، عصر میں اور ظہر میں امام اونچی آواز سے قرات نہیں کرتا، لیکن اس میں بھی امام قرات کرے گا زبان سے دل میں، لیکن مقتدی قرات نہیں کرے گا. اس پر دلیل یہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، آپ فرماتے ہیں کہ ہم عصر کی نماز میں تھے تو جس میں جہری یعنی کہ جہر سے نہیں پڑھنا، تو حضور ہمارا شبہ تھا کہ اس میں امام قرات کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ حضور کی جو داڑھی مبارک ہے نا یہ ہل رہی ہے، یعنی کہ کچھ حضور پڑھ رہے ہیں. یہاں سے علماء کرام نے یہ فقہ کا مسئلہ نکالا ہے کہ امام قرات کرے گا لیکن امام کی قرات کرنے پر مقتدی قرات نہیں کرے گا. ایک سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا کچھ لوگ آ گئے یہی مسئلہ لے کے کہ امام کے پیچھے قرات ہے یا نہیں ہے. تو کچھ لوگ کہنے لگے ہے، کچھ لوگ کہنے لگے نہیں ہے، کچھ لوگ کہنے لگے ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہے. امام صاحب کہنے لگے کہ یار کوئی پڑھے لکھے لوگ ہو تم، یہ کوئی طریقہ تمہارا بات کرنے کا؟ آپ منطقی بندے تھے نا، مسئلہ سمجھانا تھا تو سمجھانے کا بھی انوکھا ہی انداز تھا. تو آپ فرمانے لگے وہ پڑھے لکھے بندے ہو یار، تم کیسے بات کرتے ہو؟ کوئی بندہ کہاں کوئی بات کر رہا ہے، کوئی بندہ کوئی بات کر رہا ہے. تو ان لوگوں نے بھی سوچا ہاں یار کوئی بے ادبی کا مظاہرہ ہو گیا ہے. ہم نا ایک بندہ منتخب کرتے ہیں، وہ امام صاحب سے بات کرے گا. تو جب انہوں نے نمائندہ منتخب کیا، جب وہ بات کرنے آیا نا تو پھر امام صاحب بولے، بڑے منطقی آدمی تھے، فلسفی بندے تھے. آپ فرمانے لگے تم نے بندہ منتخب کیوں کیا؟ تو وہ بندے کہنے لگے جی ہماری سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہم آپس میں بول رہے تھے، اپنے جھگڑے کر رہے تھے، تو ہم نے ایک بندہ نمائندہ منتخب کیا. تو امام صاحب کہنے لگے یہی گل تو میں کہن ڈیا. جب آپ حضرات نے ایک بندہ منتخب کر لیا، امام کو منتخب کر لیا، اب دیکھیں نا امام ابھی الحمد شریف پہ ہے، ایک بندہ اہدنا الصراط المستقیم پہ، ہو سکتا ہے کہ بندہ ولدضالین پہ بھی پہنچ جائے. تو یہ ادب کا تقاضا نہیں ہے. جب ہم نے ایک بندہ منتخب کر لیا، امام منتخب کر لیا ہے، تو اس پہ چھوڑ دیں، وہ جو ہماری داد رسی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے ہم نے خود ہی ڈال دے گا. تو اس میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو الحمد شریف کے مخارج یا قواعد و ضوابط نہیں آتے، اب ان کو بھی مشکل میں ڈال دینا. ویسے تو سیکھنی چاہیے، دین کا علم سیکھنا چاہیے، لیکن کچھ بزرگ ہیں بس چھوٹی سی بات ہے کہ بس عمر کا تقاضا ہو جاتا ہے کہ وہ لفظ ادا نہیں ہوتا. اس سے بہتر یہ ہے کہ جو امام پڑھ رہا ہے نا اسی پر اکتفا کر لیا جائے. تو یہ ہمارے مسلک کا حنفی کے نزدیک یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں ہے. باقی تسبیحات آپ نے ویسے پڑھنی ہے، رکوع کی تسبیحات ہیں، تشہد کی تسبیحات ہیں اور سجدے کی تسبیحات ہیں، وہ آپ نے ویسے ہی پڑھنی ہے کیونکہ وہاں پہ امام بھی پڑھے گا اور آپ نے بھی پڑھنی ہے. ایک اور مسئلہ انہوں نے پوچھا تھا، میں بس 2 جملوں میں ختم کرتا ہوں بات، کہ نماز کے دوران موبائل دیکھنا کیسا، کسی کی کال آ گئی تو کیسا. اس میں ایک بڑا موٹا سا آپ سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے عمل کثیر، ایک ہوتا ہے عمل قلیل. کثیر عمل ایسا نماز کے دوران آپ عمل کر رہے ہیں کہ لگے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے، تو نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی، باطل ہو جائے گی. عمل قلیل اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے یوں نکالا، فٹافٹ بند کر کے ڈال دیا اور دوبارہ ہاتھ بند، دیکھنے والا یہ اس کا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں عمل قلیل. اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی. بس یہ ہے کہ جتنے میں نے مسائل، ٹائم میرا بہت اوپر ہو گیا ہے، ہوں تو تسی پوری بھی پان ڈائے پے ہو، چلو سبحان اللہ کہہ دیو. رب رسول کی بات ہے نا جی ماشاءاللہ، تو سیکھنی چاہیے. اگر 5 منٹ اوپر ہو جائے تو حسن ذرا پیار محبت نہ